بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جلدی بڑھاپا نہ آئے تو کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کا استعمال کریں۔ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی تا دیر قائم رہتی ہے۔ ناظرین، روزانہ رات کو زیتون کے تیل کے ساتھ چہرے پر ہلکا ہلکا مساج کریں، تازگی برقرار رہے گی اور چہرے کی جلد سردیوں کی خشکی سے محفوظ رہے گی۔ شلجم بھوک بڑھاتا ہے اور خشک کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ یہ قبض کشا ہے۔ ناظرین، خاموش رہنے سے عقل میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کاکروچ وغیرہ اور چونٹیوں سے پریشان ہیں تو اپنے فرش پر چاک سے لکیریں کھینچ دیں، کیڑے نہیں آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ جو لوگ مٹی کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں کوئی بیماری نہیں آتی۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ جلتے ہوئے کوئلے پر ذرا سا چینی ڈال دیں اور اسے سونگھ لیں۔ اس دھوئیں سے آپ کا زکام وقتی طور پر دور ہو جائے گا۔ 1 چائے کا چمچ ملائی کے ساتھ کلونجی کے تیل کے 2 قطرے ملا کر صبح و شام استعمال کریں۔ یہ علاج 1 ہفتہ جاری رکھیں، انشاءاللہ ہچکیاں ہمیشہ کے لیے رک جائیں گی۔ دال موٹ کے فائدے۔ اس دال کو ایسے ہی پکائیں جیسے سالن بناتے ہیں۔ اس میں نمک مرچ نہیں ڈالنی۔ 50 گرام دن میں 3 وقت کھائیں، چند روز کھائیں پتھری نکل جائے گی۔ ادرک کے پانی کا روزانہ استعمال۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہوتا ہے، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہوتا ہے۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ اسب کول کا چھلکا 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ، دونوں کو ملا کر صبح و شام استعمال کریں۔ بے شمار امراض میں مجرب ہے اور نہایت مزیدار رہے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو وہ خشک دھنیا 60 گرام، مرچ سیاہ 20 گرام، نمک 20 گرام، ان سب کو باریک پیس کر مکس کر کے چورن بنا لیں اور کھانا کھانے کے بعد 3 گرام چورن پانی کے ہمراہ پھانک لیں۔ اس سے کھانا پوری طرح ہضم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی اور دسترخوان پر پیٹ کی۔ نگاہ میں حیا کی۔ 2 چمچ چقندر کا جوس میں 1 چمچ کافی ملا کر چہرے پر سکرب کریں، اس سے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز صاف ہو جائیں گے۔ 1 چمچ آٹے میں 1 چمچ بیسن اور 1 چمچ چقندر کا جوس مکس کر کے چہرے پر گردن پر لگائیں اور 15 منٹ بعد منہ دھو لیں۔ چہرے کی جلد میں چمک آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، تم صبر تو رکھو، میں تیرے سکون چھیننے والوں کو وہاں سے توڑوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ملتانی مٹی میں دودھ ملا کر پیسٹ سا بنا لو۔ اس پیسٹ میں شہد، چند قطرے پسا ہوا پودینہ، ایلو ویرا جیل اور ہلدی پاؤڈر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ملا لیجئے۔ چہرے پر اضافی چکنائی اور کیل محاسوں کے لیے یہ پیسٹ انتہائی مفید ہے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری بمباری ہوتی ہے۔ کھیرے کا جوس، لیموں کا رس، گلاب کا عرق،
اور گرین ٹی کو آئس کیوب بنا کر اس سے چہرے کا مساج کریں۔ آئس کیوب کو کسی کپڑے یا پیپر ٹاول پر لپیٹ کر استعمال کریں۔ چہرے پر ڈائریکٹ برف نہ رگڑیں، سرکولر موشن میں چہرے کا مساج کریں۔ آپ کے کھلے مسام بند ہونے لگیں گے، آنکھوں کے گرد موجود حلقے بھی کم ہو جائیں گے، دانے اور دیگر جلد کے مسائل دور ہو جائیں گے۔